آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ ہے اور تیسرے عشرے کی پہلی جمعرات کے دن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی آیت صرف 41 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیتا ہے، اس کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو آج ہم نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی آیت ہے، بہت محبوب آیت ہے، تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، جو شخص بھی پڑھتا ہے وہ مرد ہو عورت ہو، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے اور اس کی پہلی جمعرات ہے، اور اس جمعرات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس دن کی فضیلت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا نام لکھتے ہیں سونے کے قلم سے، چاندی کے رجسٹر پر، چاندی کے ورق ہوتے ہیں اس کے اوپر نام لکھتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تو پھر اس مقام پر وہ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر بھی کر رہے ہیں، تیرا شکر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ ذکر اور شکر کر رہے ہیں تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ میں نے ان کو بخش دیا، وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرتے ہیں میں نے وہ ان کو سب کچھ عطا کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے شکر کی حقیقت ہم دیکھیں، ہمارے ساتھ کوئی بندہ بھلائی کرے نا، کوئی اچھائی کرے، کوئی اچھا سلوک کرے تو ہم اس کا شکریہ ادا کر دیتے، کوئی ہماری تھوڑی سی مدد کر دے، ہمیں کسی جگہ مشکل میں ہوں تو وہ ہمارا ہاتھ بٹھا دے، ہمارا ساتھ دے دے، تو اسی طرح ہم اس کا شکر، کوئی پانی بھی پلا دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو رب ہمیں دن رات اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے کہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اس نے ہمیں آنکھیں دی، یہ بھی اس کی نعمت ہے، اس نے ہمیں زبان دی، یہ بھی اس کی نعمت ہے، کان دیے، یہ بھی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں سب کچھ، ایک ایک سانس اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اگر ہم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج رب کا شکر ادا کرے۔ شکر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ رب کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، آج رب کی بارگاہ سے کیسے مانگنا ہے۔ جس نے سمجھ لیا، جس کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی، وہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج بڑا مبارک دن ہے، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، آج رات بھی فضیلت والی، دن بھی فضیلت والا، یہ مہینہ بھی فضیلت اور عظمت والا ہے۔ اس لیے تفسیر صراط الجنان میں شکر کی تعریف یہ کی گئی کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا، خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر ہے، جبکہ مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے۔ عطا یعنی دینے پر شکر کرنے والا شاکر ہے، جبکہ منع نہ دینے پر شکر کرنے والا شکور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس آیت مبارکہ کے تحت بہت سارے صوفیاء نے، اللہ والوں نے، مفسرین نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے، اور حقیقت شکریہ یہ ہے کہ یعنی نعمت دینے والے کی نعمت کا اور اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے، اور نفس کو اس کا ہمیشہ تابع دار رکھے اس کی بارگاہ میں۔ اور حدیث مبارکہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس نے اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، خاتم النبیین نے خود ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی، جس کو آزمائش پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور اپنے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ تو فرمایا یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں جس کو بھلائیاں نصیب ہوگی وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے لیے شکر کے مختلف احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج لوگ نہیں بیان کرتے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس پر کتنے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم نے فرعون سے نجات پائی تو اس کے شکرانے میں عاشوراء کا روزہ رکھا۔ یہ اب شکر کے مختلف طریقے ہیں۔ ہم شکر کیسے ادا کریں گے؟ ہم اس آیت مبارکہ کے ذریعے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔
تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے شکر ادا کریں گے تو پھر رب ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا۔ تو اسی دن موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے یہودی زیادہ آج بھی یہودی ایسے کرتے ہیں، اور عیسائیوں کو دیکھ لیں وہ آج بھی اپنا وہ اتوار کا دن مناتے ہیں۔ اس دن میں نعمتیں اتری ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اپنا شکر ادا کرتی تھی، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں روز نعمتیں اتنی عطا فرماتا ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں اپنے ہر ایک اعضاء جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، ہر ایک جوڑ کا صدقہ دیں، اس ہر ایک جوڑ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کریں کہ مالک تیرا شکر ہے، پھر وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ ایک مکمل عمل ہے، ایک مکمل وظیفہ بھی ہے، اس کے اندر رب کا شکر بھی ہے، اور یہ ایک مکمل انسان کی زندگی کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ساری زندگی کا ایک نچوڑ ہے۔ جس اللہ والے نے یہ عمل بتایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا نچوڑ ہے، اگر کوئی بندہ اس کو اپنا لیتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے شکر کے فضائل اور واقعات اگر آپ نے پڑھنے ہوں تو میں اس کے بارے میں ایک کتاب بتاؤں گا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ میں آپ کو ایک آدھا واقعہ بھی سناؤں گا۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو سمجھے۔ آپ نے باوضو ہو کر آج جمعرات کے دن کسی بھی وقت، رات میں یا دن میں، اس عمل کو باوضو ہو کر سب سے پہلے 7 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک آپ نے پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ویسے بھی جمعرات کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جمعرات اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور ہماری جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کے بعد ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو ضرور لکھے، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ضرور آمین بھی لکھا کریں۔ مصیبتوں پر بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بندہ جب مصیبتوں پر شکر کی عادت بنا لے گا نا تو خود بخود نعمتوں پر بھی شکر بجا لائے گا۔ مصیبتوں پر شکر کے امام غزالی نے 5 پہلو بیان فرمائے ہیں۔ ہر مصیبت اور بیماری کے بارے میں یہ تصور کرے کہ اس سے بڑھ کر بیماری اور مصیبت موجود ہے، اگر اللہ عز و جل اس میں بھی اضافہ فرما دے تو میں کیا روک سکتا ہوں، اسے دور کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے بڑی مصیبت اور بیماری نہیں بھیجی، یہ تصور کر کے شکر ادا کرے۔ ہو سکتا ہے اس مصیبت کے بدلے کوئی دینی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ ایک شخص نے سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا، چور میرے گھر میں داخل ہو اور سامان لے کر چلا گیا، فرمایا اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو، اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کر ایمان لوٹ لیتا تو کیا کرتا؟ یہ تصور کرے کہ ہو سکتا ہے کوئی اخروی سزا دنیا میں ہی دے دی گئی ہو، اور یہ بھی کرے کہ بڑی نعمت ہے کیونکہ جسے کسی عمل کی دنیا میں سزا دے دی گئی اسے اب اس عمل کی آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اگر کوئی گناہ کرے پھر اسے دنیا میں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سزا نہیں دے گا۔ یہ مصیبت تکلیف بندے کے لیے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھی، جو لازماً اس کو پہنچی تھی۔ جب دنیا میں پہنچ چکی تو اس کے بعد یا کل سے فراغت اور راحت حاصل کر لی تو اس کے حق میں یہ نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ کلمات 41 بار پڑھنے سب سے پہلے، اس کے بعد اور چیزیں بھی پڑھنی ہیں۔ یہ کلمات صرف اتنے سے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، صرف اتنی سی آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب رب کی بارگاہ سے عزت بھی حاصل کرنی ہے، رب کی بارگاہ سے شہرت بھی حاصل کرنی ہے، رب
رب کی بارگاہ سے اور خزانے بھی حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اور چیزیں بھی پڑھنی ہیں، کیونکہ اس عمل کی جو ترتیب بتائی گئی ہے، اس عمل کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ بڑا عالی شان طریقہ ہے۔ اس کے بعد اب جو آپ نے الفاظ پڑھنے ان کو ذرا سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی جلالت والی ہے، بڑی عزت والی ہے، اس کے ذکر میں دنیاوی بزرگی بھی ہے اور دینی بزرگی بھی ہے، بلندی روحانیت بھی ہے۔ اس کے نام پاک کو پڑھنے والا دنیا میں باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی قسمت میں ایسی چیزیں نہیں تو اس کے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے جس چیز کی بندہ آرزو اور تمنا کرتا ہے۔ اس لیے ہر کام میں ترقی اور عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس بندے کی تواضع کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص چاہتا ہے نا اس کو دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو، وہ اس عمل کو کرے۔ اسرار غیبی کا اس کو مشاہدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے اندر اسم اعظم بھی موجود ہے، اور بہت سارے اللہ والوں نے اس کو اسم اعظم ہی قرار دیا ہے، جو اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بتانے لگا ہوں۔ ایک دعا بھی ایسی ہے کہ کہتے ہیں اس کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو سوال کرتا ہے، اس دعا کے مانگنے کے بعد، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ اس کی کسی بات کو رد ہی نہیں فرماتا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی۔ جب یہ دعا پڑھی تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ صحابی جس نے نماز پڑھی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مانگے گا نا، جس چیز کا بھی سوال کرے گا، اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو کچھ بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، جو بھی مانگے گا۔ اب اندازہ کیجئے گا کہ جتنا کچھ بھی مانگے، جو بھی اس کی خواہش ہے، لیکن حرام کا سوال نہ کرے، حلال کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کی اس کو آرزو اور زندگی میں جس چیز کی تمنا ہے۔ اس لیے شفائے امراض، اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کے لواحقین کو چاہیے کوئی بھی ایک شخص گھر میں سے اس کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائے، اللہ اس کو فوراً شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور تندرستی کی دعا بھی کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو مریض ہے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دے، تو پھر آپ اس عمل کو پہلے کریں، اس کے بعد پانی کے اوپر دم کریں، پھر اس کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے دعا کریں۔ یہ میں نے آپ کو اسی عمل کا دوسرا طریقہ بتایا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی بیمار کے لیے کرنا ہے، اگر دنیا کی کوئی حاجت ہے اس کے لیے آپ نے کرنا ہے، تو اس کا طریقہ میں یہی بتا رہا ہوں جو میں آپ کو شروع سے اینڈ تک بتا رہا ہوں۔ اس میں آپ کو پانی کا گلاس بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے اپنی توجہ کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے، بیٹھ جانا ہے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ اپنے کام کا تصور کر لیں، پکی نیت کر لیں کہ باری تعالیٰ یہ میرا مقصد ہے اور یہ میری حاجت ہے، تو پوری فرما دے، تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جس کی بارگاہ میں جاؤں اور جو اس کو پوری کر سکے، اس لیے تیری بارگاہ میں تیرا بندہ بیٹھا ہے یا تیری بندی بیٹھی ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کریں، ہر کسی کی یہ ضرورت ہے عمل، اس لیے ہر کوئی اس عمل کو ایک مرتبہ دیکھیں، آزمانا شرط ہوتی ہے، ویسے دعوے جتنے مرضی بندہ کرتا جائے وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دعوے جو ہے نا اس کے لیے آزمانا ایک بار کرنا ضروری ہے، کریں گے تو پھر اس کی تاثیر کا آپ کو پتہ چلے گا، اگر کریں گے ہی نہیں تو پھر میں کیسے آپ کو کہہ سکتا ہوں پھر، یا آپ کیسے کہہ سکتے اس عمل سے ہمیں برکت نہیں ملی۔ تو آپ نے اب یہ اسماء مبارکہ بھی 41 بار پڑھنے ہیں، جو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک بتانے لگا ہوں، کہ اس کو کہتے تو ایک ہی ہیں، یعنی کہ یہ ایک اسم مبارک ہے لیکن یہ لفظ 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہوں گے۔ اس ذکر سے پڑھنے والا ہمیشہ دوسروں کی نظر میں باعزت رہتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بھی خواتین کسی جگہ ایسے مسئلے کے اندر پھنس گئی ہیں، اور بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں دائمی عزت بخشنا چاہتا ہے نا، اس سے باطنی اشارے کے ذریعے یہ پڑھنے کا حکم دے دیتا ہے، اور جو وہ شخص اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اسی طرح اس کی دائمی عزت سے نوازتا جاتا ہے، اور ایسی عزت ہوتی ہے جس دنیا کو کوئی شخص چھین سکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ اسم مبارک آپ نے پڑھنے ہیں، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظر سے گر گیا ہو، اس کو اسم پاک کو پڑھے گا تو اس کی عزت بحال ہو جائے گی،
یہ اس میں پاک کی طاقت ہے کہ اگر وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری عزتوں کو بحال فرما دے گا۔ جس بھی وجہ سے وہ کسی کی بھی نظر سے گر گیا ہے، یعنی کہ اگر بیوی ہے وہ اپنے عورت ہے اپنے شوہر کی نظروں سے گر جاتی ہے، کوئی ایسا کام کر بیٹھتی ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر اسے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، اس سے نفرت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ عورت بھی یہ عمل کر لیتی ہے نا تو وہ اپنے تمام خاندان والوں کی نظروں میں سربلند اور مکرم ہو جاتی ہے۔ ایسے کو ملازم ہے اپنے مالک کی نظروں میں کم تر اور ذلیل ہو گیا ہے تو وہ بھی اس کو پڑھے، انشاءاللہ وہ اپنے مالک کی نظر میں ہمیشہ کے لیے باعزت ہو جائے گا۔ یہ تو وہ ہے کہ ہر کام میں کامیابی کے لیے اور اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں آسانیاں حاصل کرنے کے لیے یہ وہ بابرکت اس میں مبارک ہے، اور وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے تسخیر خلق بڑی ملتی ہے۔ آج کل ہر شخص اس بات کا متلاشی ہے کہ یار لوگ عزت نہیں کرتے، لوگ عزت نہیں کرتے، بس اس کو پڑھنے کی دیر ہے، لوگوں کے اندر عزت اور مقام تمہارا بڑھ جائے گا۔ انشاءاللہ مخلوق خدا مسخر ہو جائے گی اور خادم ہو جائے گی، خادم کی طرح تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس لیے اصول مراد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کی ترتیب یہی ہے، آپ نے ان اسماء مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس اسم مبارک کا تعلق بھی عروج کے ساتھ ہے، بلندی کے ساتھ ہے۔ پھر میں آپ کو دعا بتا دوں گا اور آپ نے دعا پڑھنی ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ کا یہ مختصر سا عمل ہے، سادہ سا ہے، مکمل ہو جائے گا اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے آپ کے روح کو تازگی میسر ہوگی، اور اس کو پڑھنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم کے سمندر میں قدم رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس کے اندر جب درود پاک آپ پڑھتے تو درود پاک کے اندر آتا ہے تو دریائے رحمت کی موجیں آ جاتی ہیں، اور جس وقت وہ ان اسماء مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دریائے رحمت کو اپنے رحمت کے سمندر میں اس بندے کو اتار دیتا ہے۔ اگر آپ رب کی رحمت کے سمندر میں اترنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کریں۔ اس سے آپ کو 7 فائدے فوری طور پر ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی بھر کی محتاجیوں سے بچ جاتے ہیں، کسی سے آپ کو پیسہ روپیہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے کہ آپ کی خالی جھولیوں کو میرا رب بھر دیتا ہے۔ اس لیے ہر قسم کی مشکل ہے، ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے اس عمل کو جس نے بھی کیا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ اس عمل کو کر تو بہت سارے لوگ لیتے ہیں، لیکن اس سے تا حیات فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ نے اب اس کو تا حیات اگر ساری زندگی چاہتے ہیں نا کہ مجھے اس سے برکتیں ملتی رہیں، مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے، تو اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دوں گا آخر میں۔ اب آپ نے جو اس میں مبارک پڑھنا ہے نا، اس کی برکت اتنی ہے کہ رزق میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں آتی ہیں۔ بلندی اور روحانیت تو ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو یعنی کہ دونوں جہاں کی عزتیں نصیب ہوتی ہیں، اور رزق میں برکت اور کثرت آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے رزق میں برکت تو ہوتی ہے لیکن کثرت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کے رزق میں کثرت تو ہوتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، لیکن یہ پڑھنے والے کے لیے برکت بھی ہے، کثرت بھی ہے، تمام کاموں کے اندر اس کے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آسانی کے ساتھ ہر اٹکا ہوا کام، ہر مشکل کام اس کا حل ہو جاتا ہے۔ نزاع کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، مخلوق خدا اس سے محبت کرتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے بعد یہ اس میں مبارک پڑھنا ہوگا 20 مرتبہ۔ 20 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رافعو یا رافعو یا رافعو یا رافعو۔ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، سلطان محمود غزنوی گزرا ہے، اور اس کے علاوہ وہ بھی صدقے دل سے بطور تحفے کے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا تھا، اور ہم بھی کیونکہ درود پاک کا ایک سلسلہ بنایا ہے، آپ اس درود پاک میں ضرور شرکت کرنا، اس دعا میں بھی شامل ہونا جس دعا میں شامل ہونے کے بعد دعا رد ہی نہیں ہوتی، وہ درود پاک کی ہماری خاص دعا ہوتی ہے، اس میں بھی ضرور اپنا نام شامل کروائیں، اور اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا آج۔ اس کے بعد میں طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس عمل کو برکتیں حاصل کرتے رہنا ہے۔ اب میں وہ دعا بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ دعا پڑھنے سے انسان شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور وہ تندرستی پر بھی قائم رہتا ہے، عزت اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں قدر و محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بس دعا ہے،
اس دعا کی کتنی تاثیر ہے، اور باقی چیزوں کی تو اپنی اپنی طاقت ہے ہی، اور جب یہ ساری طاقتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو پھر بندہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، پھر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محبوب بن جاتا ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست نہ بنائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں وہ بندہ جس نے اس طرح اس کو پڑھا، معرفت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اس کی بدولت اس کے پڑھنے والے کو اللہ ہر لحاظ سے مالا مال کرتا ہے، کیونکہ پڑھنے سے اس کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوتا ہے، مالا مال اللہ تعالیٰ پھر اس کو کر دیتا ہے، اور اس کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے، اور جن لوگوں کو اس کا راز پتہ چل جاتا ہے نا، وہ خاص بندے بن جاتے ہیں، اور دین اور دنیا میں انعام یافتہ بن جاتے ہیں، نہ مٹنے والی عزتیں ملتی ہیں ان لوگوں کو، نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے ان لوگوں کو۔ اس لیے یہ ہر ایک کام کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کچھ ذاتی نام ہوتے ہیں، کچھ صفاتی نام ہوتے ہیں، ہر ایک کی خاص شان ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی جس شان کا مظہر بننا چاہتا ہے اور جس شان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اسی طرح کی وہ چیزیں پڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس عمل کو اسی طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی ہر دعا کو پورا کروا سکیں، ہم اپنی ہر حاجت کو پورا کروا سکیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کی ہر دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے وہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ حدیث پاک بھی بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس میں اس دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے سب پر رحم کرنے والے، زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کو آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی بدولت دنیا اور آخرت میں کامیابی انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گی، بشرطے کہ خلوص دل سے پڑھا جائے۔ اور یہ ولایت کا راز ہے۔ ولایت کہتے ہیں اللہ کا دوست بننے کا، یہ اللہ کا دوست بننے کا ایک راز ہے جو آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مانگے، آپ کی ہر دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔